بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 28 مئی ہے اور آج ہی کے دن 22 سال پہلے پاکستان دنیا کے نقشے پر اٹامک پاور بن کے ابھرا اور دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ دوستو، ہر کامیابی کے پیچھے بے انتہا محنت ہوتی ہے اور بے شمار قربانیاں بھی ہوتی ہیں، ایسے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے جنرل ایوب خان کے دور حکومت کی، جب انڈیا بظاہر تو اٹامک پاور کی مخالفت کر رہا تھا لیکن خفیہ طور پر اٹامک پاور بننے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ تب ایوب خان کی کابینہ میں بہت سے وزیر ایسے تھے جو اس کام کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ انڈیا بظاہر تو شو کر رہا ہے کہ وہ اٹامک پاور کے خلاف ہے لیکن وہ خفیہ طور پر نیوکلیر پاور بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس مقصد کے لیے ایک کابینہ اجلاس بلایا گیا اور اس میں طے کیا گیا کہ پاکستان اب اٹامک پاور بن کے رہے گا۔ دوستو، 1965 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ کی حیثیت سے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں 1972 کی، جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے چیئرمین آف پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جناب منیر احمد خان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے 1976 کے اینڈ تک پاکستان کو اٹامک پاور بنانا ہے۔ دوستو، یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 کے اینڈ میں دیکھا کہ اس میں ابھی اور زیادہ پیش رفت کی ضرورت ہے، تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو یورپ سے پاکستان بلایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کام کو آگے بڑھایا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک لیبارٹری بھی تیار کی گئی جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹری رکھا گیا۔ امریکہ کو یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان اب ایٹم بم ضرور بنائے گا، تو انہوں نے اپنا ایک مشیر بھیجا اور یہ کہا کہ اگر پاکستان نے اٹامک بم بنایا تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی یہ دھمکی مسترد کر دی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کمانڈ دی کہ وہ جلد از جلد اٹامک بم تیار کریں۔ دوستو، وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی اور وہ وقت آ گیا جب 11 مئی 1998 کو بھارت نے 43 کلو ٹن کے 5 اٹامک دھماکے کیے، تو جیسے پاکستان کے طول و عرض میں آگ لگ گئی۔ عوام کے جذبات بپھرے ہوئے سمندر کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سارا پاکستان ایٹمی دھماکوں کے جواب میں جوہری دھماکوں کے سوا کسی اور بات پر تیار نہیں تھا۔ اور اس فیصلہ کن مرحلے پر سیاسی قیادت کو گو مگو کی کیفیت سے نکالنے کے لیے جناب مجید نظامی میدان میں آتے ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو مخاطب کر کے بآواز بلند فرماتے ہیں، میاں صاحب دھماکے کر دو ورنہ قوم تھوڑا دھماکہ کر دے گی۔ ایسے میں ترقی پسندی کے نام پر دشمنوں کی جگالی کرنے والوں نے بھی منمنانے کی کوشش پوری کی۔ کسی نے کہا جوہری قوت سے کیا لینا دینا، بھوکی قوم کو روٹی دو، اسے بم سے کیا لینا دینا۔ کسی نے مشورہ دیا دھماکے نہ کرو، پیسے لے لیں۔ کوئی دانش مندی کے نام پر یہ دانا ڈال رہا تھا کہ دھماکوں سے پاکستان کو کیا ملے گا، الٹا پابندیاں لگ جائیں گی، بہتر ہے دھماکہ نہ کرنے کے بدلے میں امریکہ سے کہہ سن کر قرض معاف کرا لیں۔ کوئی یہ کہہ کر ڈرا رہا تھا کہ لیکن پاکستان تو اٹامک پاور بن چکا تھا۔ 28 مئی 1998 کو جمعرات سپہر 3:40 پر چاغی میں 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ دھماکے ہوتے ہی پاکستان پر حملہ ہو جائے گا اور پاکستان کا دی اینڈ۔ پھر 30 مئی 1998 کو ایک اور ایٹمی دھماکہ کیا جس کی مقدار 12 کلو ٹن بتائی گئی۔ قوم کو جہاں 5 جوہری دھماکوں کے بیک وقت چلائے جانے کی خوشی تھی، وہاں اسے مزید خوشی چھٹے دھماکے پر اس لیے ملی کہ ہم نے بھارت سے ایک دھماکہ زیادہ کر دکھایا۔ یہ قوم کا پیغام تھا کہ ہم بھارت سے برابر نہیں، اس سے ایک قدم آگے ہیں اور اس پر برتر رہنا چاہتے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پہلا فون میاں نواز شریف نے جناب مجید نظامی کو کیا اور مبارکباد دی اور انہیں نشان پاکستان دینے کا اعلان کیا۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ ایٹم بم بنانے پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اور ایٹمی دھماکہ کروانے پر آپ کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ جناب نظامی کو کہاں کہاں یاد نہ کیا جائے۔ جاپان کی جانب سے جب پاکستان کے جوہری دھماکوں کے مخالفت اور پابندی لگائی گئی تو نوائے وقت کے صفحہ اول پر ایک تصویر شائع ہوئی جس میں جاپانی فوج زمین پر ہتھیار ڈالے
लेटे हुए थे और एक अमेरिकी फौजी अपना बूट उनके सर पर रखे हुए था। इस तरह की तस्वीर के नीचे ये तहरीर दर्ज थी कि अगर जापान के पास जोहरी सलाहियत होती तो उसे जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़ता। 1972 में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, जिसके लिए पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने कुर्बानियों की लाजवाब दास्तान रकम की। अब बात करते हैं कि यौम तकबीर नाम कैसे तजवीज़ हुआ। इस नाम को तजवीज़ करने के लिए नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि जो भी इस दिन का नाम तजवीज़ करेगा उसको 1 लाख इनाम दिया जाएगा। और इस नाम को तजवीज़ करने के लिए बहुत से लोगों ने ख़त भी लिखे और कहा जाता है कि 690 लोगों ने ख़त में यौम तकबीर ही लिखा और यही नाम सेलेक्ट किया गया, लेकिन इनाम एक को मिलना था, तो उसके लिए कुरानदाज़ी की गई। दोस्तों, इस कुरानदाज़ी में मुज्तबा रफ़ीक का नाम निकला और उसको 1 लाख की रकम अदा की गई। जनाब नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि बाकी के 689 जो अफराद हैं उनमें 10 लाख की रकम तकसीम की जाएगी, और बाकी ऐसा ही हुआ और बाद में 10 लाख की रकम इन सब में तकसीम की गई। लेकिन खबरों में ये बात नहीं बताई जाती, बस यही मुज्तबा रफ़ीक का नाम बताया जाता है। लेकिन वो भी थे जो 689 लोग थे जिन्होंने ख़त में यही नाम तजवीज़ किया था, लेकिन तारीख में और ख़बरों में न्यूज़ चैनल में इन सब को फरामोश किया जाता है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये लोग भी इस नाम के तजवीज़ करने में शामिल थे। वो वक्त सेल्फियों और तस्वीरों का नहीं था, इसलिए आज उन लोगों को फरामोश किया जाता है। दोस्तों, ये है हमारे हिस्से की कहानी। ये पुरशिकवा दास्तान मुख्तलिफ अंदाज़ों में सदियों तक बयान की जाती रहेगी। ये पाकिस्तान की कौम के फ़ख्र और गरूर की अलामत बनकर लोक दास्तान में ढल चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।